مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولا إله غيره ولا خير إلا خيره وهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. معزز و مکرم حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے. ہم آج غزوہ بدر کے موضوع پر گفتگو کر رہے. غزوہ بدر یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلا باقاعدہ معرکہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرمائی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. بدر دراصل مدینہ منورہ سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ایک مقام یا ایک کنویں کا نام تھا. اسی مناسبت سے اس جنگ کو بھی غزوہ بدر کے نام سے موسوم کیا گیا. اس کا محرک کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے کوئی جنگ نہیں کی. مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں بھی 2 سال تک کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہاں آ کے بھی مسلمانوں کو چین نہ لینے دیا گیا. جب تک مکہ میں رہے 13 برس سرکار مکہ میں رہے کہ 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت کیا. 53 برس کی عمر میں آپ نے ہجرت کی. ٹوٹل 53 برس رہے. نبوت کے اعلان کے بعد 13 برس رہے اور پھر 2 برس مدینہ منورہ میں. یہاں بھی کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں تھی. یہاں مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی، مکہ میں تکلیفیں دی جاتی. جناب بلال حبشی کو مارا جاتا، مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا، کاروباری لین دین تمام چیزیں ختم کر دی جاتی. جب دل کرتا پل پڑتے، جب دل کرتا نقصان کر دیتے. لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا محبوب لکم دینکم ولی دین. تم کو تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین. کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی جنگ نہیں کی، کوئی اجازت نہ تھی. مدینہ منورہ آ گئے، یہاں بھی ان کی ریشہ دوانیاں ختم نہ ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، اب مومنوں کو قتال کے لیے تیار کرو. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. حکم ہوا کہ اب ان سے جنگ ہوگی. اب ہوا یہ کہ کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی مال سے منافع کما کے واپس آ رہا تھا اور روٹ ان کا مدینہ منورہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ یہاں سے ہمیں جو منافع ملے گا ہم اس سے ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے جیسے آپ کا حکم. آپ نے فرمایا قافلہ واپس نہ جائے. ٹھیک ہے جی، گھات لگا کے بیٹھ گئے. ادھر چونکہ ابو سفیان انتہائی زیرک آدمی تھا، اسے خبر ہو گئی. اس نے ایک مخبر روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ مکہ میں جاؤ اور مکہ کے لوگوں سے کہو تمہاری جمع پونجی ساری میرے پاس ہے، اور اگر آج انہوں نے یہ سامان لوٹ لیا، مسلمانوں نے یہ سامان ہم سے لے لیا، تو پھر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے. آج وقت ہے اپنے سرمایہ کی حفاظت کر لو.
اب جس طرح آج پائلٹ دیکھتا ہے کہ جہاز خطرے میں ہے تو وہ ایک کال دیتا ہے، مے ڈے کی آوازیں لگاتا ہے، تو اس زمانے میں اگر کوئی انتہا درجے کے خطرے کی بات ہوتی تو مخبر اپنے کان کاٹ دیتا تھا، چیر دیتا تھا۔ اسی طرح مخبر نے کان چیر دیے، لہو خون نکلنے لگا، اور اسی سنابے وہ مکہ میں داخل ہوا۔ مکہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، خیریت ہے؟ کہنے لگا قافلے کو بچا لو۔ ابو سفیان نے سوچا قافلہ آئے گا، جانے کیا مسئلہ ہو، ہمارے سامان کا کیا بنے۔ اس نے روٹ ہی بدل دیا، مدینہ منورہ چھوڑ کے دوسرے رستے سے وہ مکہ روانہ ہوا۔ اس نے پھر ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کے وہ قافلہ محفوظ ہے، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل تک خبر پہنچی، وہ کہنے لگا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم نے تیاری کی ہے، ہم جائیں گے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ 1000 کا لشکر تقریباً تیار کیا، ہر ایک کے پاس تلواریں تھیں، ہر ایک کے پاس تیر تھے، نیزے تھے، بالے تھے، سواریاں تھیں، اور گانے والی عورتیں تھیں، عیش و عشرت کا سامان تھا۔ کہنے لگا ان کو قتل کریں گے، ہلے گلے کریں گے، ہماری راتیں ساری اسی طرح زندہ رہیں گی۔ تو لوگ سارے کے سارے تقریباً ہمراہ ہو گئے، جتنے قریش تھے، بڑے قریش، بڑے سردار، 1000 کا لشکر بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان تو دوسرے راستے سے نکل گیا ہے، مگر وہ جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ کون؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ۔ آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا صحابہ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ جناب ابو بکر صدیق سب سے پہلے کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو بکر نے گردن تو آپ کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، بتائیے کرنا کیا؟ جناب عمر فاروق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ ابو کا اشارہ کریں، عمر کی جان مال اولاد سب حاضر ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، علی کی تو تلوار کو زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے، علی تو کب کا منتظر ہے کہ آپ اشارہ کریں اور علی میدان میں آئے، کہ علی تو میدان میں سجتا ہے۔ سب مہاجروں نے رائے دی، سرکار پھر خاموش ہو گئے۔ انصار سمجھے کہ حضور ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں انصار تھے۔ تو جناب مقداد کھڑے ہوئے، جناب سعد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے یا تمہاری طرف ہے؟ کھڑے ہوئے اور کیا فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ دیا، اور وفا کا انداز دیکھیے، تاریخ پر نظر دیکھیے، قرآن کا گہرا مطالعہ دیکھیے۔ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم جناب موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور جا کے قتال کرو، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب جنگ ہو جائے آ کے بتا دینا۔ یا رسول اللہ ہم ویسے نہیں ہیں، خدا کی قسم اشارہ کریں گے اپنے گھوڑے بھی سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ اشارہ کریں گے تو دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ یا رسول اللہ اشارہ تو کر کے دیکھیں۔ آپ بڑے راضی ہوئے، فرمایا ایسے جذبے کو کون شکست دے سکتا؟ فرمایا تیاری کرو۔ جناب سعد تیار ہوئے تو ان کے چھوٹے بھائی عمیر بھی تیار ہوئے، اور سعد کی عمر بھی چھوٹی ہے اور عمیر اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ فرمایا تم چھوٹے ہو، ایڑیاں اوپر کر کے کھڑے ہو گئے کہ لگے میں بڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم کو تفریح کے لیے تو نہیں جا رہے، ہم تو لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، دیکھو نا تمہارا بھائی جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہی تو مسئلہ ہے، بھائی جا رہا ہے میں نہیں جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا تم چھوٹے ہو، ابھی تم تلوار سے ہی چلا نہیں سکتے۔ کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا قد نہ دیکھیں، یہ صرف قد میں بڑا ہے، طاقت میں بڑا ہوں، مجھ میں قوت زیادہ ہے، یقین نہیں ہے تو کشتی کرا لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو کشتی کر لو۔ اب بڑا بھائی آ گیا، چھوٹا آمنے سامنے، جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا نا تو عمیر بڑے بھائی سے کہنے لگا وہ دیکھنا تیری باری تے آئی گئی، تجھے تو سرکار نے قبول کر ہی لیا ہے، میں چاہتا ہوں میری قبولیت بھی ہو جائے، میں بھی جنگ میں جاؤں۔ تو دیکھ تو طاقتور ہے، تو مجھ سے قوی ہے، میں تجھے گرا نہیں سکتا، میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بھائی نہیں ہوں تیرا، تجھ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نیچے گر جانا اور میں تیرے سینے پہ سوار ہو جاؤں گا، اسی بہانے میری باری آ جائے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ تو گتھم گتھا ہوئے، 1-2 منٹ گتھم گتھا رہے، پھر بڑا بھائی اس نے خود ہی کو ایسا داؤ پیچ کھیلا کہ زمین پہ آ گیا، چھوٹا بھائی سینے پہ، سرکار مسکرانے لگے، فرمایا ایسے جذبے کو کون شکست دے سکتا؟ اب 313 تھے مہاجر انصار، 313، اور ادھر 1000 کا لشکر جرات، اور 313 کے پاس صرف 6 ان کے پاس زیریں تھی، 8 کے قریب تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے۔ سرکار خود جس سواری پہ سوار تھے وہ 3 لوگوں کی سواری تھی، کبھی علی بیٹھتے، کبھی زید، کبھی سرکار۔ اور جناب علی جناب زید عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم غلام ہو کے گوارا نہیں کر سکتے کہ آپ پیدل چلیں۔
آپ سوار رہیں، ہم غلام پیدل چلیں گے۔ پیغمبر ہو کے جواب سنیے، مصطفیٰ نے فرمایا لیڈر ہو تو ایسا ہو، فرمایا سارا ثواب تم ہی لے لو گے، میرے حصے کچھ نہیں آئے گا؟ نہیں، جب میری باری ہوگی تو میں پیدل چلوں گا۔ اسی سنام بدر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیمہ عریش پہ لگایا گیا۔ آج جہاں پہ مسجد عریش ہے، جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں سرکار نے رات کے وقت سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھا تو زاروں قطار رونا شروع ہوا۔ سجدے کی طاقت دیکھیے، سجدے کی قوت اور پاور دیکھیے۔ آپ کے سر انور پہ کالی کملی تھی، چادر تھی، کہا رو رو کے وہ چادر سرک گئی اور دوش اقدس پہ آ گئی۔ میں تسلی دیتا ہے یا رسول اللہ حوصلہ کیجیے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے۔ سرکار دو عالم نے اور زاری شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ چادر مبارک اور سرکی یہاں تک کہ کمر تک آ گئی۔ جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں سرکار مسلسل روئے چلے جا رہے تھے اور دعا کرتے تھے۔ یہ ایسی دعا پھر کسی تاریخ میں نظر نہیں آئی جیسی دعا ناز والی میرے مصطفیٰ نے کی۔ اور کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے پاک پروردگار اگر یہ چھوٹا سا مٹھی بھر گھرو آج قتل کر دیا گیا، لن تعبد فی الارض ابدا، اے مولا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ بچ جائیں، لیکن مولا میں اتنی عرض ضرور کرتا ہوں یہ میرا کل سرمایہ ہے، مولا یہ 313 میری زندگی کا ثمر ہے، اے پاک پروردگار جبل ابو قبیس سے شروع ہونے والے اس درس کا نتیجہ ہے، اے مولا میں نے طائف میں پتھر کھائے لہو لہان ہوا، اس کا ثمر تیرے سامنے کھڑا ہے، اے مولا ان میں امیر حمزہ بھی ہے جس کو میں نے بڑے ناز سے مانگا، مولا عمر بن خطاب بھی ہے، میں نے بڑے لاڈ سے دعا کی تھی، تو نے مجھے عطا کیا تھا، اے مولا میں صحن حرم میں اپنے جسم پر اوجھڑیاں برداشت کرتا رہا، اس کا نتیجہ تیرے سامنے ہے، مولا اگر آج یہ مٹھی بھر لشکر ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا مولا کوئی نہیں رہے گا، اے مولا میں چاہتا ہوں تیرا نام زندہ رہے، میں چاہتا ہوں تیرا ذکر آباد رہے۔ سرکار نے دعا کی، جناب ابو بکر بھی رونے لگے، تو دعا کرتے کرتے سرکار نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدے میں اتنی پاور ہے جتنی ایٹم بم میں پاور نہیں ہے۔ زمین صرف گریوٹی نہیں لیتی، یہ پریشانیاں بھی لے لیتی، یہ دکھ بھی لے لیتی ہے، یہ اذیتیں بھی لیتی ہے۔ سجدہ کر کے تو دیکھو، سجدہ کرو تو صحیح نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے مدد مانگتے، قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تیاری پوری رکھو۔ لیکن تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دینداروں پہ تان کر دو، یہ صرف نماز ہی پڑھتے رہتے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے پھر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جو بندہ اللہ کے حضور نہیں جھکتا پھر وہ در در جھکتا ہے، پھر وہ ساری زندگی خوشامدی کرتا رہتا ہے، پوری پھر نہیں پڑتی۔ لیکن جو بندہ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جاتا ہے پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کی نوبت نہیں آتی۔ سرکار نے سر انور اٹھایا، چہرے پر بشاشت کے آثار تھے۔ یا رسول اللہ لگتا ہے دعا قبول ہوئی۔ ہاں ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ابشر یا ابا بکر ان ھذا جبریل، اے ابو بکر بشارت ہو، یہ جبریل آئے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں۔ محبوب گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ نے فتح و نصرت آپ کے مقدر میں کر دی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جناب انس کہتے ہیں سرکار رات کے وقت بدر کے میدان میں نکلے اور آپ نے نشان لگائے، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، وہاں شیبہ مرے گا، وہاں ربیہ مرے گا۔ جناب عمر کہتے ہیں اگلے دن جہاں سرکار نے نشان لگائے تھے میں نے دیکھا ذرے کا بھی فرق نہیں تھا۔ آپ نے جو نشان لگائے تھے اسی دائرے میں یہ کافر مرے پڑے تھے۔ علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے۔ لوگ آج بھی ترازو لے کے تولتے ہیں علم کتنا تھا۔ جس کو اللہ علم عطا کرے اس کو کون ناپ سکتا ہے، اس کو کون تول سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرمائیں۔ مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی ہیں اور مسلمانوں میں جو مجاہد تھے ان کا تذکرہ بھی سنیے اور اپنے بچوں کو بتائیے۔ اپنے اندر جو ہمارے اسلاف میں بہادری تھی اس کی رمق محسوس کیجئے۔ ہم بزدلوں کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ یہ اسلام پلیٹ میں رکھ کے نہیں مل گیا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، خون بہایا گیا ہے، کوششیں ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرمائیں۔ ایک صحابی تھے جناب سواد، ان کا پیٹ تھوڑا باہر تھا،
صف سے تھوڑے آگے نکلے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے ان کا پیٹ پیچھے کیا اور کہا استو یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ، تم صف سے آگے نکلے ہو۔ صفوں کی اہمیت دیکھیے، قرآن نے قسمیں کھائی ہیں والصافات صفا، اور آج صورتحال یہ ہے جو کرسی پہ نماز پڑھے ہیں، سب ساری سیدھی ہے، ایک صاحب آدھی صف آگے نکلے ہوئے، ان سے گزارش کی جائے کہ جناب والا صف آپ کی درست نہیں ہے، آپ بیٹھ کے ساری نماز پڑھ لیجیے، وہ کہتے نہیں میں زیادہ پڑھے ہیں جی۔ آپ کو مسئلے کا معلوم نہیں ہے، وہ جو ساری زندگی مسئلے پڑھتا رہا، جس کو باریکیوں کی خبر ہے۔ مثال کے طور پہ سرکار نے ارشاد فرمایا صفیں اس طرح درست کرو کہ تمہارے ٹخنے ٹخنوں سے مل جائیں۔ اب یہ ایک استعارہ ہے، ٹخنے ٹخنوں سے کس طرح مل سکتے ہیں؟ جب بندہ تشہد میں بیٹھے گا تو نہیں مل سکتے، کیا ممکن ہے سارے تشہد میں بیٹھے اور ٹخنے ٹخنوں سے ملے ہوئے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سرکار نے سمجھایا ہے، یہ ایسے ہی ہے، آپ کسی سے کہیں ناک کی سیدھ میں گھر جانا تو سامنے دیوار آ جائے، وہ ٹکر مارے دیوار کو کہ بھئی مجھے استاد جی نے کہا تھا ناک کی سیدھ پہ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے گھر جانا، دائیں بائیں نہ جانا۔ اسی طرح سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ صفیں درست رکھیں، آگے نہ ہو جانا، پیچھے نہ چلے جانا، صفیں تمہاری سیدھی ہوں۔ جناب سواد سے حضور نے کہا استو یا سواد، وہ چھڑی ماری، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ سواد تو باہر آ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ نے مجھے ضرب کس خوشی میں لگائی، یا آپ نے مجھے مارا کیوں ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ صحابہ کے نتنے پھولنے لگے، یہ سواد تو منافق ہو گیا، کار سے کہہ رہا ہے میں نے بدلہ لینا ہے، آگے بڑھے گا کہ سواد کو مارے۔ حضور نے فرمایا ساری لائنوں میں چلے جاؤ، صفیں سیدھی کر لو، سواد آگے آؤ۔ سواد آگے آیا۔ اب ہو سکتا تھا سرکار کہے تیری جرت کیسے ہوئی، میں سپہ سالار ہوں، تو نے میرے بارے بات کہی۔ سرکار نے فرمایا یہ چھڑی پکڑ اور آ بدلہ لے لے۔ اتنا کہہ کے سرکار نے اپنے بطن اطہر سے قمیص کو اٹھا لیا۔ صحابہ حیران ششدر رہ گئے، یہ سواد تو حضور پہ جان قربان کرنے والا اور آج بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ جناب سواد نے چھڑی پکڑی، سرکار کی طرف دوڑے۔ صحابہ اور حیران، یہ سواد کو ہو کیا گیا ہے؟ لیکن جب قریب پہنچے نا تو چشمے فلک نے عجیب منظر دیکھا، سواد نے چھڑی پھینکی اور رونے لگے اور سرکار کو جپھی ڈالی، جسم حضور کے ساتھ مس کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا سواد یہ کیا کر رہے ہو، تو بدلہ لینے کے لیے آ رہا تھا، یہ تو نے چھڑی پھینک دی اور جسم کے ساتھ لگانے لگا، وجہ کیا ہے؟ جناب سواد روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ سواد اس دن مر نہ جائے جس دن آپ سے بدلے کی بات کرے۔ یا رسول اللہ یہ دیکھیے نا، ہم 313 ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، چیتھڑے ہم نے پہن رکھے ہیں، بطن ہمارے خالی ہیں، اور وہاں پہ 1000 کا لشکر جرار ہے، جانے دوسری سانس آتی ہے نہیں آتی۔ سواد کی خواہش یہ ہے جب وہ دنیا سے جائے تو آخر میں آپ کا جسم اس کے جسم سے لگا، جب قبر میں جائے تو فرشتے پوچھے تو میں کہوں مصطفیٰ کے جسم سے اپنا جسم لگا کے آیا۔ چشمے فلک نے یہ محبت کا منظر بھی دیکھا۔ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، کتے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جے او جاوے سیر چمنوں سر گلشن سیس نواوے، جے او پاوے ہتھ پھلا وچ ہتھ پھلنا تو ود جاوے، خل کو دینے مولئی دنیا تو کوئی ورلا جان بچاوے، پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جڑاوے او وک جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں ایتھے کیڑا آن سناوے، نالے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، کھول دے جے پیچ زلف دے ایتھے راہی راہ پل جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا جتنے 70 کے قریب مارے گئے، فرمایا ان سب کو پکڑو اور گھڑے میں ڈال دو، گھڑے میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑے پہ تشریف لائے، فرمایا ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ربیہ، بتا اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے میں آگے بڑھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مردوں کو سنا رہے ہیں، یہ مر گئے ہیں، روح نکل گئی ہے، اب یہ تو مردے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر ہمارے لیے مردے ہیں لیکن ہم سے زیادہ سنتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ قبر والے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا قبر کے اوپر کو پرندہ بیٹھا ہو، صاحب قبر کو خبر ہوتی ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔
لوگ کہتے ہیں خبر نہیں ہے. سرکار نے حضرت عمر سے کہا اے عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں, فرق صرف اتنا ہے جواب نہیں دے سکتے. قیدی قید ہو گئے, 70 کے قریب قید ہوئے. مصطفیٰ نے فرمایا یا تو ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ یا پھر جرمانہ دو. جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے, جنہوں نے کہا جی ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہم جرمانہ دے دیں وہ سائڈ پہ ہو گئے. حضور کے چچا جناب عباس, صحیح حدیث مبارکہ, وہ آگے بڑھے, وہ کہنے لگے او بھتیجے تجھے تو پتہ ہے کہ میں غریب بندہ ہوں, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, میں فدیہ کہاں سے دوں, میں کس کو لکھنا پڑھنا سکھاؤں, لکھنا پڑھنا نہیں آتا, پیسے بھی کوئی نہیں ہے. یہ کافروں کی طرف سے تھے. سرکار مسکرا پڑے, فرمایا او چچا لکھنے پڑھنے کی بات بھی بعد میں, یہ پیسے ویسے کی بات بھی بعد میں, تو بتا رات کے اندھیرے میں تو کمرے کنڈی لگا کے میری چچی سے کہہ رہا تھا یہ میرا مال ہے, یہ میرا نہیں سمجھے, یہ میرا مال ہے, اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں, مارا جاؤں, قتل ہو جاؤں, اس کو چھپا لینا, تیرے اور تیرے بچوں کے کام آئے گا. تو کہہ رہا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جناب عباس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, کہنے لگے بھتیجے مال تو بعد میں دوں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کر دے. مسلمان ہوئے, دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. دوستو یہ بدر کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ بے سر و سامانی کا عالم ہے لیکن جذبہ ایمانی ہے. حضرت اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی. آج بھی فرشتے تیری مدد کو آئیں گے, آج بھی فرشتے تیری نصرت کو آئیں گے, لیکن آج نوجوانوں نے طوس اور رباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. حجرہ اوسی کے اشتیاق میں علم دین کو خیر باد کہہ بیٹھے, چنگ و رباب کے اشتیاق میں دین چھوڑ دیا, مسجدیں چھوڑ دی, علماء پہ لام تان شروع ہو گیا. 2 کلپ دیکھنے والا بحث کرنے لگتا ہے, 2 اردو کی کتابیں پڑھنے والا بحث مباحثہ کرنے لگتا ہے. جب بات اس نہج پہ پہنچ جائے تو کون جہاد کی بات کرے, جب مین سٹریم میڈیا بھی چند علماء کو بلا کے فرقہ وارانہ گفتگو کرنے لگتا ہے جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ پرانے مسائل جو اس زمانے کے تھے آج کے دور میں کسی کو فائدہ نہیں ہے, انہی مسائل کو لے کے بیٹھا جاتا ہے, انہی مسائل پہ گفتگو کی جاتی ہے اور انہی ویڈیوز کو وائرل کیا جاتا ہے. یہ اسلام ہے؟ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کے ساتھ دغا ہے. یہ پہلے ہوتا تھا یہ دیوبندی ہے, یہ وہابی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ فلاں ہے. آج ایسے نہیں ہوتا. آج صرف دوستو بات یہ ہے, دیکھا جائے گا دین کے ساتھ وفادار کون ہے. یہ لیبیا میں بمبوں کی برسات ہوئی, یہ فلسطین میں ڈیزی کٹر بمبوں کی برسات ہوئی, فاسفورس استعمال کیے گئے, شام کو تباہ کیا گیا. جب بم گرتا تھا وہ بم پوچھتا تھا تو وہابی ہے کہ سنی ہے, تو بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے, کسی نے نہیں پوچھا. بس وہ یہ دیکھتا تھا یہ کلمہ گو ہے, وہ گرتا تھا اور مار دیا جاتا تھا. آج دیکھ لوگ کس قسم کے مسئلے پوچھتے ہیں. آج یہ مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایسے چند ڈونڈے لپاڑے ان لوگوں کو آج پروموٹ کیا جاتا ہے جو فرقے کی بات کرتا ہے. دیکھو یہ کوئی لڑنے کی بات ہے, نماز کیسے پڑھے, جیسے مرضی پڑھے نماز پڑھے, اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے. سرکار کی ذات پہ کسی کو مسئلہ نہیں ہے, مولا علی کی ذات پہ کسی کو مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ ایسے مسائل کو آج کے دور میں لے کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں جس کا امت کو فقط نقصان ہے, فائدہ رتی برابر بھی نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ دین کی مثبت تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. لوگ کہتے ہیں جی اختلاف ہی اختلاف ہے, تو اختلاف کہاں نہیں ہوتا. یہ کچہریاں بھری پڑی ہیں, ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے, ایک وکیل حق میں دلائل دیتا ہے, ایک مخالفت میں دیتا ہے, دونوں نے لو کیا ہوتا ہے. کسی نے آج تک نہیں کہا یہ وکیل ٹھیک نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کوئی اور دوا تجویز کرتا ہے, دوسرا کوئی اور تجویز کرتا ہے. آپ کو جسے افاقہ ہے بسم اللہ, آپ کو وہاں سے فائدہ ہو رہا ہے, آپ کہیں جی ٹھیک ہے, لیکن آپ اس پہ لان تان کرنا شروع ہو جائیں, آپ برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں, نتیجہ ہوگا لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے. آخری بات یہ ہے, یہ جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی یہ فرقہ واریت, آج کے دور میں صرف ایک بات رہ گئی ہے, دین کا وفادار کون ہے اور دین کا غدار کون ہے. آئیے دین کے ساتھ وفا کریں. کوئی اس قسم کی ہلکی بات کرنے کی کوشش کرے اس کو نہ بھائی نہ, اصولوں کی بات کرو. ہمارا خدا اللہ ہے, ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے, خاتم النبیین ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, کعبہ ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, کہ تم کیوں لڑانے کی بات کرتے.
اللہ رب العزت سے اس بابرکت جمعہ دعا کرے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے، محبت، یگانگت اور الفت کی دولت سے سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔